یہ کہانی ہے ایک ظالم بادشاہ کی اور ایک غریب آدمی کی۔ ایک ملک میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام سلطان قاسم تھا۔ اس کی حکومت میں لوگ خوف اور دہشت میں زندگی گزار رہے تھے۔ سلطان قاسم ہر چھوٹی بڑی بات میں لوگوں کو سزا دے دیتا تھا، وہ بے گناہ ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے دربار میں اس کی فوج اور وزیر کام کرتے تھے، لیکن عوام کی زندگی بہت مشکل بنا رکھی تھی۔ ایک غریب کسان جس کا نام احمد تھا، جس کا خاندان زمین کا کام کرتا تھا، بادشاہ کے ظلم کا شکار تھا۔ اس کی زندگی بہت سخت تھی، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ احمد کا دل بہت صاف تھا اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے ایمانداری کے اور دل کی سچائی کے۔ ایک دن احمد کے کھیت میں آندھی اور طوفان آیا اور اس کی زمین تباہ ہو گئی۔ اس کی تمام محنت ضائع ہو گئی اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، وہ بہت پریشان تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ پر یقین تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ سلطان قاسم کا ایک وزیر احمد کے علاقے میں آیا اور احمد کی زمین کو حکومتی زمین قرار دے دیا۔ وزیر نے احمد کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس زمین پر کام کرتا رہا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ احمد بے بسی کے عالم میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ احمد بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے سلطان قاسم سے اپنے دکھوں کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب کسان ہوں، میرا کوئی اور سہارا نہیں، میری زمین تباہ ہو چکی ہے اور اب مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے احمد کی بات سنی اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم اتنے غریب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گا، حالت مزید خراب کر دیں گے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اس کے دل میں ایک ارادہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کا ظلم روکنے کی کوشش کرے گا۔ احمد کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد سے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ احمد نے بادشاہ کو ایک چیلنج دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے دربار میں آپ کے سامنے ایک امتحان دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے جیل میں ڈال دیں گے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ میری سچائی اور ایمانداری آپ کے ظلم سے زیادہ طاقتور ہے۔ بادشاہ نے احمد کا چیلنج قبول کر لیا اور اس نے حکم دیا کہ احمد اور سلطان کے درمیان ایک مقابلہ ہوگا۔ وہ مقابلہ یہ تھا کہ احمد کو کچھ دنوں میں کوئی ایسی چیز بنا کے دینی تھی جو سلطان قاسم کو حیران کر سکے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کو دکھائے گا کہ وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ جیت سکتا ہے۔ احمد نے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کیا اور دن رات محنت کی۔ اس نے ایک خوبصورت چمچ تیار کیا جس پر ایک خاص قسم کی نقاشی کی گئی تھی جو لوگوں کے دلوں کو چھو سکے۔ وہ چمچ اس کی محنت، سچائی اور ایمانداری کا نشان تھا۔ جب سلطان قاسم نے احمد کی بنائی ہوئی چمچ کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ احمد کی محنت اور سچائی ہی اصل طاقت ہے۔ بادشاہ نے احمد کو اپنی وفاداری کا وعدہ کیا اور اس کی زمین کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے احمد کو ایک بڑی جاگیر دی اور اس کا شکر گزار ہوا۔ احمد نے نہ صرف اپنے حقوق واپس حاصل کیے بلکہ پورے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مثال بھی بن گیا۔ اس کی ایمانداری اور محنت نے نہ صرف اسے کامیاب بنایا بلکہ پورے علاقے میں انصاف کی ہوا چلی۔ اس واقعے کے بعد سلطان قاسم نے اپنی حکومت میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیا۔ اس نے عوام کے ساتھ حسن و سلوک شروع کر دیا اور ظالم حکمتوں کو چھوڑ دیا۔ احمد کے ذریعے سلطان قاسم نے سیکھا کہ سچائی اور انصاف ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں۔ احمد کی زندگی بدل گئی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے لگا۔ اس کی کہانی آج تک لوگوں کے درمیان میں سنائی جاتی ہے تاکہ سب کو یہ سبق ملے کہ ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکنا چاہیے اور سچائی اور ایمانداری ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔